برداشت۔ اسلامی زندگی کا ایک پہلو ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی بات ناگوار گزرتی ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی ناگواری کا اس پر اظہار کر دیں۔ یاد رکھیے، اس سے معاملات سدھرتے نہیں بلکہ بگڑنے کا امکان یعنی چانس زیادہ ہوتا ہے۔ سامنے والے نے ایک بات کی، ہم سے صبر اور برداشت نہ ہوا تو ہم نے ایک کی 10 سنا دیں، تو بات بڑھ کر جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج ماچس کی تیلی کی طرح ہوتا ہے کہ ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ اگر ساس بہو، نگران و ماتحت، شوہر بیوی وغیرہ ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کی عادت بنا لیں تو ناخوشگواری سے بچا جا سکتا ہے۔ کسی نے بے خیالی میں آپ کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا تو اندھا ہے، دکھائی نہیں دیتا جیسے جملے بول کر غصے کا اظہار کرنے کی بجائے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صبر و برداشت کا مظاہرہ کر کے ثواب کا حقدار بنا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے، لوگوں کو معاف فرمانے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ بچوں کی امی نے کھانا وقت پر تیار نہ کیا، کپڑے ٹھیک سے استری یعنی پریس نہ ہوئے تو بھی برداشت کر کے گھریلو زندگی کو تلخ ہونے سے بچائیے، کیونکہ جن گھروں میں برداشت کم ہوتی ہے وہاں سے جھگڑوں کی آوازیں بلند ہوا کرتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عفو درگزر اور برداشت سے کام لے کر دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل کرنا ہی دانش مندی ہے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ جنت میں اس کے لیے محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصہ پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا رہتا ہوں، اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت بھی میری خطاؤں پر گرفت فرما لے۔ چنانچہ دل ہی دل میں اس نے اپنی بیوی کی خطا معاف کر دی۔ انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں۔ اگر ہمارے معاشرے کا ہر شخص یہ ذہن بنا لے کہ میں صبر و تحمل اور برداشت کی عادت بناؤں گا تو ہمارا گھر، محلہ، شہر اور ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ون فور امت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ریڈ بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو پیارے دوستو، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔